جناب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اختلافات اور شکوے شکایت کی خبریں جو ہیں وہ اکثر سرخیوں کی زینت بنتی رہتی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی شکایت کی فہرست بہت طویل ہے۔ وہ شروع ہوتی ہے کہ جی پنجاب میں اختیارات کے معاملے پر جو ہے ان کو دور رکھا جا رہا ہے، مریم نواز جو ہے ان سے تعاون نہیں کر رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو عام ترین فیصلے ہیں اس میں صحیح طرح سے مشاورت بھی نہیں ہو رہی۔ اور اسی تناظر میں جو ایک نیا مسئلہ اٹھ کر کھڑا ہوا ہے وہ ہے نئی نہروں کا۔ دریائے سندھ سے نئی نہریں اس لیے نکالی جا رہی ہیں تاکہ کوپریٹ فارمنگ ہو سکے، اور کوپریٹ فارمنگ کے لیے ظاہر ہے کہ اب جو اعتراض ہے وہ سندھ کا وہ یہ ہے کہ جی نیا پانی کہاں سے آئے گا دریائے سندھ کے اندر، اور اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کے اکثر رہنما جو ہے اس پہ شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں۔ گزشتہ روز جو ہے شازیہ مری صاحبہ کی اور پیپلز پارٹی کے ایک دو اور سینئر رہنماؤں کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے اس مسئلے پہ جو ہے گفتگو ہوئی، اور ظاہر ایک شادی کی تقریب تھی اور شادی کی تقریب میں کوئی آفیشیل اس طرح کی انگیجمنٹ نہیں تھی، لیکن اس کے بعد جو بات ہوئی وہ جو پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی بڑے خوشگوار ماحول میں گفتگو ہوئی اور ہمیں امید ہے کہ اب جو ہے شہباز شریف صاحب اس مسئلے پہ کچھ کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان متنازع نہروں پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ تفصیل کے لیے ہم چلتے ہیں شازیہ مری صاحبہ کی طرف، سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور جناب وہ اس مسئلے پہ بڑی کہتے ہیں نا کہ آگے بڑھ کر جو ہے گفتگو بھی کر رہی ہیں۔ شازیہ صاحبہ بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ یہ بتائیے کہ ایشو ظاہر ہے کہ صرف سندھ کا یہ مسئلہ نہیں ہے، بلوچستان کا بھی مسئلہ ہے، اور یہ سوال سب کر رہے ہیں کہ جی سندھ جو ہے وہ بالکل بنجر ہو جائے گا اگر نئی نہریں نکالی جاتی ہیں، اور نیا پانی کہاں سے آئے گا۔ تو جو آپ کی گفتگو ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے، اس پہ کیا اشارہ ہے، کیا امید ہے؟ جی بہت شکریہ عامر صاحب۔ یہ بات درست ہے کہ جو دریائے سندھ سے کنال نکالنے کا پروپوزل ہے اس پر سندھ کی عوام کو تشویش ہے، بلوچستان کی عوام کو تشویش ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ ہر اس پاکستانی کو تشویش ہے جسے پاکستان کے اندر جو متنازع پروپوزلز ہیں یا متنازع پروجیکٹس ہیں وہ جو ہے ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے ہارمفل نظر آتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں ہر ذی شعور پاکستانی یہ بات سمجھتا ہے کہ اگر ایک صوبہ یا دو صوبے کسی ایک پروجیکٹ پر متفق نہیں ہوتے تو ایسے پروجیکٹس کو مسلط نہیں کیا جا سکتا، اور 6 کنالز کا جو معاملہ ہے وہ بھی اسی نوعیت کا ایک پروپوزل ہے جس پر کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بڑی وضاحت سے بات کی ہے، بڑا واضح کیا ہے، اور اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ پاکستان کو زرخیز ہم بھی بنانا چاہتے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو غیر آباد علاقے ہیں وہ بھی آباد ہوں، لیکن آباد علاقوں کو غیر آباد کر کے کوئی بھی علاقہ آباد نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں مل کر اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، اسمارٹ طریقے اختیار کرنے پڑیں گے، ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا پڑے گا، جہاں پانی کم ہوتا ہے اور کس طریقے سے ٹیکنالوجی کے ذریعے آباد جو زرعی زمین ہے اس کو آباد کیا جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے آپشن ہیں جس پر بات کی جا سکتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس میٹنگ کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس میٹنگ کا کوئی سیاسی جو ہے وہ ایجنڈا نہیں تھا۔ ہمارے کولیگ ہیں ان کے صاحبزادے کا جو نکاح ہے وہ لاہور میں ہوا، اور ایاز صادق صاحب کے یہاں ایک تقریب کا انعقاد ہوا جس کے اندر پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے۔ جو ہمارے کولیگ ہیں سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب ان کی فیملی کو مبارکباد دینے کے لیے وہاں اتفاقاً ہم موجود تھے، ہمارے دیگر کولیگز تھے، خورشید شاہ صاحب بھی موجود تھے، اور وہاں پر بڑے اچھے اور پازیٹیو ماحول میں گفتگو ہوئی، جو کہ بہت انٹینس گفتگو نہیں تھی، کوئی ایسے معاملات پہ نہیں تھی، چونکہ ایک فیملی ماحول تھا ان کا، تو اس وقت کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی۔ لیکن جو پوسچرنگ تھی، جو وزیر اعظم صاحب کا جو ایک انداز تھا وہ پازیٹیو تھا۔ اب اگر یہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ہماری پولیٹیکل انگیجمنٹس کے اندر اور کوئی ایکشن نظر آتا ہے بہتری کی جانب تو ہم اپریشیٹ کریں گے، لیکن اب تک جس طریقے سے نون لیگ کی حکومت اپنے کیے گئے وعدے، اپنے کیے گئے کمٹمنٹس، جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تھی ایٹ دا ٹائم آف فارمیشن آف دس گورنمنٹ، وہ نہیں سمجھ رہی، پورا نہیں کر رہی، اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کو گہری تشویش ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلانے کی بات کرتے ہیں، وہ آئینی تقاضا ہے، اس آئینی تقاضے کو پچھلے 11 ماہ سے پورا نہیں کیا جا رہا۔ پے در پے ایسے معاملات جو صوبوں کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور اس سے شازیہ صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وزیر اعظم کا
جو تھا موڈ اچھا تھا اور بڑے خول میں بات ہوئی, بڑی اچھی بات ہے. اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے بھی گڈ مینرز جو ہوتے ہیں اس میں اسی طرح سے بات چیت ہوتی ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے سیاسی قوتوں کے درمیان وہ جو ہے نا کہ اپنے اپنے مفادات کو کیسے آگے بڑھاتے ہیں. اب سب یہ جانتے ہیں کہ جی نون لیگ کی حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کے سہارے کھڑی ہے, لیکن اس کے باوجود اس اہم ترین مسئلے پر ماضی میں بھی آپ لوگ مختلف وقتوں میں شکایت کرتے رہے کہ جی ہمارے بہت سارے ایشوز پہ پراپر کنسلٹیشن بھی نہیں ہوتی ہے. پنجاب کے معاملات کے اندر جو ہے آپ لوگوں نے اپنا تحفظات کا اظہار کیا ہے. تو اب سننے میں یہ ہے کہ یہ جو پروپوزل ہے نئی نہروں کا, اس کو تو بالکل مطلب رول آؤٹ کر دیا گیا ہے, بعض جگہوں پہ کام بھی شروع ہو گیا ہے. تو کیا آپ کو امید ہے کہ ٹھیک ہے وہ مسکراتے رہیں, وہ اچھی بات آپ لوگوں سے کرتے رہیں, تو لیکن آپ کو کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں اس پروجیکٹ کی لیٹسٹ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے ایک بار پھر میں دو چیزوں کو یوں الگ کر رہی ہوں کہ ایک جو بڑی ایک میں سمجھتی ہوں نان پولیٹیکل اس وقت ایک نشست تھی کسی کے گھر پر, کسی کی شادی کی, تو اس کو تو میں سیاست سے نہیں جوڑ رہی ہوں. لیکن جہاں پر اہم معاملات کی بات آتی ہے, بالخصوص دریائے سندھ سے کنال نکالنے کا معاملہ, وہ بہت سیریس ہے. آپ کو پتہ ہے ہم نے پہلے بھی ایک وزیر صاحب جو سندھ تشریف لائے جنہوں نے کہا جی یہ بیجا بحث ہے, اس پر ہمیں بہت اعتراض تھا. اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جو پانی کا اکارڈ 1991 میں جو آفیشلی اناؤنس ہوا, سائن ہوا, اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کیا, انہی کی حکومت تھی نون لیگ کی. کیا وجہ ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, کیا وجہ ہے کہ اس کے تحت تقسیم نہیں ہو رہی, کیا وجہ ہے کہ اس کے تحت بننے والی ارسا جس کا کام ہی واٹر ایلیکیشن کو مانیٹر کرنا تھا, جو اکارڈ کے پیرا 2 میں دی گئی ہے, وہ اپنا کام نہیں کر پائی ہے. اور حد یہ ہے کہ آج آپ 6 کنالوں کی بات کر رہے ہیں. یہ ہرگز ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ, ایک ایسی جو سورس ہے اس سے پانی نکالے جس پر ایلیکیشن طے ہو چکی ہیں, مجھے یہ اور بتائیے وہ بھی کہ پوری نہیں پڑتی ہیں, وہ بھی پوری نہیں ملتی ہیں. پانی ہے کہاں جہاں سے یہ 6 کنال نکال کے اور مجھے یہ بتائیے گا, میں خطہ کلامی کر رہا ہوں کہ حکومت, آپ لوگ ظاہر ہے کہ وزیر اعظم سے پہلے بھی آپ لوگوں کی ملاقاتیں رہی ہیں, مطلب ان کی سینئر لیڈرشپ سے, تو انہوں نے کچھ بتایا ہے کہ وہ پانی مزید لے کر کہاں سے آئیں گے؟ وہی بیچارہ دریائے سندھ ہے, اس میں سے پرانی نہروں کے اندر کمی پڑ جاتی, تو نئی نہروں کے لیے کہاں سے پانی لے کر آئیں گے؟ کچھ انہوں نے آپ کو کچھ تو... دیکھیں میں سخت الفاظ کا استعمال نہیں کروں گی, پر ایک بہت ہی احمقانہ بات ہم نے سنی ہے. I don't know if this is below the belt, but یہ احمقانہ بات کہ جی ہم ایک صوبے کا شیئر یوز کر رہے ہیں, تو ہمیں تو یہ بات سمجھنے, اچھا اور اسی صوبے کی صوبائی حکومت کے بجٹ کو ہم استعمال کریں گے. اچھا اب یہ بات بھی سمجھ سے قاصر ہے, کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اس طرح کا فائنینشیل ایڈونچر نہیں کیا جا سکتا. تو اب یہ کس کی منشا ہے, کس کی خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر پانی کے ایشو پر ایک بار پھر لوگوں کو احتجاج کرنے پر مجبور کریں, لوگوں کو سڑک پہ آنے, اور وہ تو آ چکے ہیں سڑکوں پہ, لیکن اس میں شدت آئے گی اگر وفاقی حکومت ہوش کے ناخن نہیں لیتی. یہ بہت ہی, دیکھیں اس میں کوئی, دیکھیں یہاں پر کسی جماعت کے ووٹر کی بات نہیں ہے, یہاں سروائیول کی بات ہے. دس از ناٹ پالیٹکس, دس از سروائیول. ہم اپنے مفادات کی بات نہیں کر رہے, ہم عوام کے مفادات کی بات کر رہے ہیں. اس پاکستان مجھے یہ بتائیے کہ اسٹیٹس بعض جو رپورٹس آئی ہیں کہ بھی ہو گیا, اور اسی تناظر میں بعض جو انٹرنیشنل فورمز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ مکمل ہو جاتا ہے تو سندھ کی زمینیں جو ہیں وہ 27-28 تک بنجر ہو جائیں گی. آلریڈی مطلب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ سمندر بھی انگریس کر رہا ہے بہت زیادہ ہماری زمینوں میں سندھ کی. بالکل لاکھوں ایکڑ کی زمین جو ہے وہ ہمارے ڈیلٹا ریجن میں سمندر اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے. ہمارا ڈیلٹا بہت بری حالت میں ہے, اور ڈاؤن اسٹریم کوچی میں پانی نہیں پہنچتا. میرا جو سوال ہے کہ آپ کو کوئی اطلاع ہے کر رہے ہیں آلریڈی, اس بات کی اطلاع ہے کہ ان نہروں پہ واقعی کام شروع ہو گیا, کھدائی شروع ہو گئی ہے؟ جی آپ کو یاد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, وہاں پر بھی ان کنالز کے اوپر, اس کے پروپوزل کے اوپر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا. بہت سنگین آپشنز وہاں ڈسکس ہوئے, لیکن اس وقت ہم نے
ریزولوشن جو ہماری متفقہ وہاں سے پاس ہوئی جو مختلف نکات پر مبنی تھی، اس میں سے ایک نقطہ جو تھا وہ ان نہروں کے نکالنے کا تھا اور اس پر ہماری ریزرویشنز کا تھا۔ مجھے میں حیرت ہو رہی سمجھتی کہ ہوں کہ آگے آنے کام والے دنوں میں یہ معاملات شادی سنگین صاحب ہو کام سکتے کا ہیں۔ آغاز ہو گیا ہے ان نہروں پہ، تو آپ لوگوں کا مطلب جب انہوں نے پروجیکٹ کو رول آؤٹ کر دیا ہے تو پھر اب آپ لوگ کس طرح سے اس کو وہ کریں گے جو اطلاعات دیکھیے جی میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک صوبے کے اندر میں 6 کنال نہیں، غالباً 1 یا 2 کنال پر وہ کہتے ہیں جی ایک صوبے کے اندر ہوں گی، ایک صوبے سے پیسے لیں گے، وہی پیسے دے رہا ہے، وہی پانی انہی کے شہر کا۔ تو اب یہ چیزیں ہم بڑی کیئرفلی مانیٹر کر رہے ہیں۔ یہ چیز جو سندھ کے اریگیشن منسٹر ہے انہوں نے بھی بڑی اگریسولی اٹھائی ہے۔ اس کے اوپر دیکھیں پانی کا معاملہ ہے عامر صاحب، اس پہ جنگیں ہو سکتی ہیں، تو میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہی ہوں جو بہت ہی سکیری ہو، لیکن اس حکومت کو سمجھنا چاہیے۔ کبھی کالا باغ ڈیم جیسا کنٹروورشل منصوبہ مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اب یہ نیا معاملہ لے آئے ہیں ایک ایسے وقت میں جب پانی کی آلریڈی قلت کو شدت سے بہت زیادہ محسوس قلت ہے۔ کیا اچھا جا رہا ہے۔ کیونکہ شاہد صاحب وقت کم ہے، مجھے ایک اور بہت ہی اہم سوال میں چاہوں گا کہ یہی پروگرام میں ایاز پلیجو صاحب تشریف لائے تھے ابھی ہفتہ 10 دن پہلے، اور اس میں انہوں نے الزام یہ لگایا تھا کہ اس پروجیکٹ کی منظوری جو تھی اس اجلاس میں دی گئی جس کی صدارت جو تھی زرداری صاحب کر رہے تھے۔ تو مجھے پتہ ہے آپ نے اس کا غالباً ایک آدھ جگہ پہ جواب بھی دیا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ریکارڈ کے لیے آپ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں، کیونکہ قوم پرستوں کا صرف ایاز پلیجو ہی نہیں، باقی بھی جو ہیں جو مظاہرہ کر رہے ہیں، کہنے جی پیپلز پارٹی نے اس معاملے پہ ذرا سا جو اس کا وہ ہے کہ وہاں پر ساتھ بھی ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں، تو اس طرح کا تاثر جو ہے وہ بہت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی دیکھیں میں تو آج تک ان کی قوم پرستی کے جذبے کو نہیں سمجھ سکی، کیونکہ 18ویں آئینی ترمیم بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی اور ان کی بھی جدوجہد رہی ہوگی، لیکن اس کو ممکن پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں بنایا گیا۔ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو کہ پہلے ایک ہی نقطے پر ایک ہی پوائنٹ پر دیا جاتا تھا، فیکٹر تھا پاپولیشن، اس کے بعد ملٹیپل فیکٹرز پر ایک مبنی فارمولا آیا اور اس میں سندھ کی ریونیو کلیکشن کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اور پھر بلوچستان کی انورس پاپولیشن ڈینسٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان فیکٹرز کو بھی ملا کر تمام صوبوں کی کنٹریبیوشن کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ایک نیا فارمولا سامنے آیا۔ اس کے علاوہ کالا باغ ڈیم کا جو بدترین کنٹروورشل جو منصوبہ تھا اس کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش اور کاوش ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ کمو شہید پر دھرنا پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک گرمی کے مہینے میں بیٹھ کر رائٹ ایٹ دا بارڈر آف سندھ اینڈ پنجاب انہوں نے دیا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ قوم پرستی کا جذبہ کیا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں ہم خود سب سے بڑے قوم پرست ہیں، ہمیں اپنی دھرتی، اپنے صوبے کی عوام سے بہت پیار ہے، اسی لیے یہ ہماری اسٹرگل ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کے اوپر ایک غلط بیانی کرے تو میں احترام سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ جی آپ کے پاس فیکچول کوئی خبر نہیں ہے، آپ قیاس آرائیوں پر اپنے جو بغض ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ زرداری صاحب بطور صدر ایسی کوئی نہ میٹنگ چیئر کر سکتے ہیں، نہ کوئی ایسا ایگزیکٹو آرڈر دے سکتے ہیں، ان کا رول بڑا لمیٹڈ ہے اور یہ رول انہوں نے خود لمٹ کیا ہے جب وہ پہلی مرتبہ صدر بنے تھے اور اپنے تمام اختیارات جو کہ ایک عامر نے اپنے پاس رکھ لیے تھے اس کو واپس انہوں نے چیف ایگزیکٹو جناب وہ سب تاریخ کو اور کا پارلیمنٹ حصہ کو ہے۔ دیا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی قیاس آرائیوں پر پیپلز پارٹی کے خلاف غلط تعصب پھیلانے کی ناکام کوشش پہلے بھی ناکام ہوئی ہے اور آگے بھی ناکام ہوگی۔ ہم 6 کنالوں کی کنسٹرکشن کے ایبسولوٹلی خلاف ہیں۔ سندھ دریا ہم سب کو پانی دیتا ہے، ہم سب کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ شادی صاحب سوری مجھے خطا کلامی کرنی پڑی کیونکہ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ بات بالکل درست ہے کہ جو اس طرح کے بڑے پروجیکٹس ہیں اور اس میں اس بات کی ضرورت ہے کہ جی قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے، اگر اس کے بغیر آپ کریں گے تو صوبوں کے درمیان جو ہے وہ تفریق اور فاصلے جو ہے مزید بڑھیں گے، اور یہ سوال جو ہے بالکل حق بجانب ہے کہ جناب دریائے سندھ میں مزید پانی کہاں سے آئے گا۔